جی تو خاران، آج کا ہمارا جو نیا درس ہے وہ ہے ہمارا ملتی جلتی آوازوں میں فرق۔ کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز بالکل ایک جیسے نکلتی ہے، اب ہمیں ان کے بھی کیسے فرق پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ والے حروف پڑھے جائیں گے، صحیح ہے۔ اب جو ہمارا پہلا فرق ہے وہ ہے حمزہ اور عین کے بارے میں۔ حمزہ جیسا کہ مثال سے بھی واضح ہے، ایک ہے یعملون اور ایک ہے یعلمون، صحیح ہے۔ اس میں عین اور حمزہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے اگر اس کو ہم صحیح سے نہ پڑھیں تو، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی آواز کیا ہے؟ حمزہ کی آواز تھوڑی سی جھٹکے کے ساتھ نکلتی ہے، جبکہ عین کی آواز بالکل نرم اور باریک نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بھی ہے اما، 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 انا، عنا، الیہ، علیہ، الی، علی، علیم، علیم، خائن، نافع، صحیح ہے۔ حمزہ تھوڑا سا جھٹکے سے نکلتا ہے، لیکن جبکہ عین جو ہے وہ بالکل آرام اور بغیر جھٹکے سے ادا ہوتا ہے۔ جو دوسرے حروف ہیں وہ ہیں تا اور تو۔ تا اور تو، ایک تا ہے کہ جو باریک اور بغیر کے جھٹکے کے پڑھی جاتی ہے، ایک تو ہے کہ جو موٹی اور تھوڑی سی جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ مثال کے ساتھ واضح ہے کہ یتلون مطلع، تو تھوڑا سا موٹا بھی ہے اور جھٹکا بھی ہے، مطلع، یتلون۔ اور جو ہمارے تیسری آوازیں جو ہیں کہ جو ایک جیسی ہیں وہ ہے ث، سین اور صاد۔ یہ تینوں کیا ہے؟ ان کی بھی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ ث جب ث کو پراپر ادا نہ کیا جائے، یعنی اس کی مناسب جگہ سے اس کا مخرج نہ نکالا جائے، تو ث کی آواز سین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ث چونکہ ہماری زبان کی نوک ہمارے ثنایا علیہ کے دانتوں کو جب لگتی ہے تو حرف ث ادا ہوتا ہے اور اس سے تھوڑی سی پھونک سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ث کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے۔ ث، ث، ثمر، ٹھیک ہے۔ سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے۔ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال سے بھی ہے، ث کی مثال ہے نثر، سین کے بعد نثر، صاد کی نصر، نصر، ث، سین، صاد، ثابت، مسافر، صیام، ٹھیک ہے۔ ث باریک اور نرم، سین باریک اور سیٹی کی آواز، صاد موٹی اور سیٹی والی آواز۔